गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। मैं हूं सलमा कौसर। जजेस के नाम मशकूक खतूत को भेजने वाले का सुराग मिल सका, ना ही मशकूक खतूत मिलने का सिलसिला रुक सका है। अब की बार मिलने वाले खतूत वजीर आजम, वजीर आला पंजाब और चीफ जस्टिस के नाम भेजे गए, जिनको इदारों ने क्लियर तो करार दे दिया, लेकिन बात होगी एक और खत की जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के नाम लिखा है और जिसकी बाज़गश्त मुल्की मंजरनामे पर सुनाई दे रही है। इस इंतहाई अहम मामले पर तमाम नजरें सुप्रीम कोर्ट की तरफ हैं। बादियों नजर में ये मामला इत्तेहादी हुकूमत के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है, जिसके लिए 8 फरवरी के बाद हर दिन मुश्किल साबित हो रहा है। क्या इदारों की मुदाखलत को साबित करने के लिए शवाहिद मौजूद हैं? अगर शवाहिद थे तो तवील खामोशी किस मसलहत के तहत रही? अगर ये मामला इदारों के दरमियान महाजराई का बायस बनने वाला है क्या, या फिर जस्टिस शौकत सिद्दीकी केस की तरह सुप्रीम कोर्ट अपने पर बचाकर निकल जाएगी, जहां दोनों फरीकैन को राजी रखा गया था? मुमकिन तौर पर आने वाले हालात की मंजरकशी कैसे हो सकती है, ये जानने की कोशिश करेंगे अपने पैनल से। और दूसरे सेगमेंट में बात करेंगे तहरीक इंसाफ की कन्फ्यूजन से मुतालिक जो दूर नहीं हो सकी। बानी की गैर मौजूदगी ने कई लीडर्स खड़े कर दिए हैं। एक तरफ तहरीक इंसाफ ने ईद के बाद भरपूर एहतजाजी तहरीक चलाने का फैसला किया है, तो दूसरी तरफ वजीर आला केपी के हवाले से गर्दिश करती अफवाहें भी तहरीक इंसाफ की बदलती सियासी सोच को बयान कर रही हैं। अगर बयान करदा बातों में हकीकत है तो क्या पीटीआई विकेट के दोनों तरफ खेलने के मूड में है? बानी पीटीआई ने फोकल पर्सन्स की नई फहरिस्त जारी कर दी है। क्या इस लिस्ट के मुताबिक शेर अफजल मरवत और उमैन न्याजी को फोकल पर्सन्स की टीम से फारिग कर दिया गया है? ये जानने की कोशिश करेंगे कि अंदरूनी इख्तलाफात के होते हुए तहरीक इंसाफ हुकूमत को कितना चैलेंज कर पाएगी। आखिरी सेगमेंट में बात होगी भारतीय खुफिया एजेंसियों की मजमून कार्रवाइयों की, जिसका निशाना मासूम शहरी बनने लगे हैं। बरतानवी अखबार में छपने वाले मजमून के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूदा भारतीय स्लीपर सेल मकामी जराइम पेशा अफराद के जरिए पाकिस्तान में बदअमनी फैला रहे हैं। गुज़श्ता 20 सालों में 20 के करीब शहरियों को निशाना बनाया गया। सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि अमेरिका और कनाडा में भी सिख रहनुमाओं को कत्ल किया गया। ये कत्ल किस हैसियत में किए जाते हैं, किस जुर्म में किए जाते हैं? हुकूमतों को एतमाद में लेकर इंटेलिजेंस शेयरिंग क्यों नहीं की जाती? क्या मुमालिक के लेवल पर इस तरह की कार्रवाइयां खित्ते के अमन को मुतासर नहीं करती? इस हाई डिस्कशन के लिए हमारा कॉम्पिटेंट पैनल हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद है। रजा साहब तशरीफ रखते हैं, डॉक्टर फारूक सलीम हमारे साथ मौजूद है, आमिर सईद अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर रजा साहब, अदलिया से मुतालिक एक बहस चल रही है। एक फुल कोर्ट बनने जा रहा है जो इन्वेस्टिगेट करेगा, उसका इस्तेहकाक क्या होगा, उसकी जुरिस्डिक्शन किन चीज़ों तक है, ये सारे मामला भी ज़ेरे बहस हैं। अब उसके फैसले को कहा यह जा रहा है कि तमाम फरीकैन को शामिल करना चाहिए जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी उसके अंदर। अब क्या इदारों के सरबराहों को ये फुल कोर्ट बुलाएगा जब इन्वेस्टिगेट करेगा? फिर सबूत नाकाफ़ी हैं अभी तक। सबूत के बारे में कहा जा रहा है कि जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो साबित करने नहायत मुश्किल काम है। कोई इस किस्म का प्रूफ ये लोग नहीं दे सकेंगे। अगर प्रूफ नहीं दे सकेंगे तो फिर इस सारे एक्सरसाइज से, इस सारे प्रोसेस से फ़ायदा क्या होगा? देखिए सलमा, बहुत शुक्रिया पहले तो आपका। आपको याद होगा हमने पिछले प्रोग्राम में भी ये कहा था कि बिल्कुल अदलिया के मामलात में जो मुदाखलत है इस मामले पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, लेकिन वक्त बड़ा मैटर करता है कि जब इस तरह के सियासी इश्यूज़ को उजागर किया जाता है, मीडिया की जीनत बनाया जाता है, तो इसका मकसद कुछ और होता है। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इन्हीं जजेस में से किसी एक को पूछा गया कि आपको कौन शख्स फ़ोन करते थे, ज़रा उनका नाम बता दीजिए, तो उन्होंने कहा मुझे उसका नाम नहीं पता। जब आपके पास शवाहिद नहीं है, नाम नहीं पता, तो फिर आप या तो खुलकर आइए, बताइए कि किस इंटेलिजेंस इदारे के सरबराहान ने या किस इदारे के एहलकार ने, क्या उसका डेजिग्नेशन था, उन्होंने आपको फ़ोन के ज़रिए, मुलाकात के ज़रिए क्या कहा, क्या पैगाम दिया, किस तरह की मुदाखलत की गई, क्योंकि मुदाखलत कोई पहली मरतबा नहीं की गई है। ये हमारे जजेस हजरात जो हैं इनको पता है कि इनके फ़ैसले किस तरह के किए जाते हैं और इन फैसलों की बुनियाद पर क्या कुछ नहीं हुआ। अनवर साहब, ये जो खत आ रहे हैं अभी, कभी चीफ जस्टिस को मिलता है, कभी हाई कोर्ट जजेस को मिलता है, जिसके अंदर से कोई वो पाउडर भी मिला है, क्या ये खतूत को इन्वेस्टिगेट करने का जो तरीका कार है कि सब कुछ शामिल तफ्तीश कर लें, कैमरों की फुटेज ले लें, उस नाम के जितने लोग हैं उनको इन्वेस्टिगेट करें? अब नाम कोई असली थोड़ी बताएगा अगर इस तरह की कार्रवाई कर रहा होगा। आपको लगता है कि ये प्रैक्टिकल अप्रोच है जो इख्तियार की जा रही है? देखिए सलमा, इस तरह की तमाम जो कार्रवाइयाँ हैं, आप देखें कि ये सिर्फ टाइम गेन किया जा रहा है, टाइम ज़ाया किया जा रहा है। अदलिया को एक इदारे के साथ मैं समझता हूँ कि लड़ाई करने की कोशिश की जा रही है। देखिए इस तरह के बहुत सारे, आप देखिए कि ठीक है जजेस के जो इल्ज़ामात है उसकी तहकीकात होनी चाहिए। आपको याद है हमने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। फुल कोर्ट बनने जा रहा है। आप बताइए कि क्या एक रिटायर्ड जज किसी इदारे के सरबराह को तलब कर सकते हैं?
आप सुप्रीम कोर्ट तो तलब कर सकता है, लेकिन क्या आप उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो इस फुल कोर्ट में आएंगे, वो बताएंगे। लेकिन उससे पहले इन 6 जजेस को ये बताना होगा, ये उन्हें एविडेंस देने होंगे कि किस तरह उनके काम में मुदाखलत की गई है, उनके फैसलों पर किस तरह असरअंदाज हुआ जा रहा है, कौन से इदारे इसमें इन्वॉल्व हैं। अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो ये केस आगे बढ़ेगा। दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास अज खुद तो कोई ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है, उनके पास कोई ऐसी फोर्स नहीं है कि जो इन तमाम जो इल्ज़ामात हैं इनकी इन्वेस्टिगेशन करें, इनकी तहकीकात करें। इनकी तहकीकात के लिए फिर इन्हीं इदारों की मदद, आपको मुआवनत शामिल होगी, तो फिर आप इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर सकेंगे, अदरवाइज आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो वही लोग जिन पर इल्ज़ामात हैं, वही इदारे जिनको मूलतः इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है, अगर आप उनसे इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे तो मुझे बताएं कि क्या ये फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी? क्या ये जग हसाई नहीं है कि इस वक्त जब मुल्क की इकॉनमी बिल्कुल हचकोले ले रही है तो आपको 6 जज साहिबान बड़े हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, उन्हें अब याद आ गया कि उनके काम में मुदाखलत की जा रही है। उनका ये क्लेम है कि ये मुदाखलत अरसा दराज से की जा रही है, तो पहले आप खामोश क्यों थे? इतनी देर पहले आपको कर लेना चाहिए था। क्या एक हुकूमत जब मारदे वजूद में आई है उसके बाद आपको याद आया? इसका मतलब ये है कि इसको भी सियासी रंग दिया जा रहा है। कुछ हल्के ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि किसी एक सियासी जमात की इमा पर ऐसा किया जा रहा है, कुछ हल्कों में ये तासुर दिया जा रहा है कि शायद इदारों का टकराव करने की कोशिश की जा रही है। एक हल्का ये भी कह रहा है कि इस हुकूमत को चलने ना देने की वजह से ये खत लाया गया। देखिए, मुख्तलिफ क्यासाराइयाँ की जा रही हैं। मुमकिन तो ये है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कैसे करे, इन्हीं इदारों से करेगी। मुझे नहीं लगता कि इस तमाम इन्वेस्टिगेशन का कोई नतीजा निकले। हाँ, इसका ये तो फ़ायदा ज़रूर होगा कि जो कुछ भी इसके पीछे है कि आप मीडिया की ज़िन्नत बनाएंगे, सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, अखबारात में यहाँ पर खबरें छपेंगी। इसके अलावा मुझे नहीं लगता इसका कोई आउटकम इसका कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा। लेकिन फिर ये भी सवाल पैदा होता है, अगर इसका फ़ायदा नहीं है तो फिर होना क्या चाहिए? उस पर मैं अब्बास साहब से पूछूंगी। लेकिन डॉक्टर साहब, अदलिया के मुतालिक जो बहस चल रही है, इसका नतीजा आपको क्या निकलता नज़र आ रहा है? देखिए, 2 नताइज तो सलमा अभी बिल्कुल सामने आ गए। पहला ये कि अदलिया के अंदर जो फैसले किए गए पिछले कुछ अरसे में, वो अब शक की नज़र से देखे जाएंगे। अगर वो खुद कह रहे हैं कि जी हमारे ऊपर दबाव था, तो इसका मतलब कि वो फैसले जो हैं वो दबाव के नतीजे में हुए। बिल्कुल ठीक। तो एक तो, और दूसरा ये कि हम ऑलरेडी 130 नंबर पे हैं, हमारी अदलिया जो है। तो इस जो बहस आपने कहा, जो बहस छिड़ी है, इसके नतीजे में वो 130 से मजीद गिरावट होगी, ऊपर नहीं जाएगा। ये 2 चीज़ें तो मुझे बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रही कि फैसले उनके शक की निगाह से देखे जाएंगे, और इससे वक़ार जो है वो मजरू होगा, उसमें कोई बेहतरी नहीं आएगी। देखिए, इसमें कोई 2 राय नहीं है कि अदलिया के जो फैसले हैं वो दबाव के बगैर सामने आने चाहिए। अब दबाव बहुत सारे किस्म के आ रहे हैं। हमें जज खुद बताते हैं कि सोशल मीडिया के दबाव में भी वो आ जाते हैं, ख़ास तौर पे सियासी जमातों के दबाव में, ख़ास तौर पे पीटीआई के दबाव में भी आ जाते हैं। वो सास के दबाव का भी जिक्र होता था, सास के दबाव का भी जिक्र होता था, और उसके नताइज भी हमने देखे हैं कि आपको 3-3, 4-4 दर्जन कट्ठी जमानतें भी मिल जाती थी, और जो केस अभी दायर भी नहीं हुए थे उनके खिलाफ भी जमानत मिल जाया करती। तो दबाव तो बहुत किस्म के आ रहे हैं, और यहाँ पे अब जो दबाव कहा जा रहा है कि वो इंटेलिजेंस एजेंसीज का, तो ऐसा मैकेनिज्म बनाए सुप्रीम कोर्ट, उसका फुल बेंच बैठ रहा है, ऐसा मैकेनिज्म ठोस किस्म का बनाए कि किसी भी किस्म का दबाव जो है वो अदलिया की जजेस के ऊपर ना हो, और जो फैसले आए वो दबाव के बगैर आए। देखिए, अच्छा, अब इस सारे बहस का 24 करोड़ पाकिस्तानियों को कोई फायदा पहुंचेगा? अभी तो कोई पहुंचता नजर नहीं आ रहा। उनके ऊपर सारा का सारा बोझ इस वक्त माशी है, और माशी अगर आपने बोझ में किसी तरह कमी लानी है तो फिर गैर यकीनी की फ़ज़ा को कम करना होगा। तो ये तो गैर यकीनी की फ़ज़ा को मज़ीद बढ़ाएगी। तो मेरा दिल रियली जहाँ पे दुखता है वो ये कि जैसे ही नज़र आता है कि मईशत कोई सिमत पकड़ती नज़र आ रही है, तो हर तरफ बम फटने शुरू हो जाते हैं। यानी ये बाय प्लान किया जाता है, ऐसे वक्त का इंतखाब किया जाता है जब स्टेबिलिटी आ रही होती है। देखिए, महसूस कोरिलेशन है, ठीक, इन दोनों में कुछ ना कुछ ताल्लुक है, कुछ ना कुछ ताल्लुक जरूर। ठीक है। आमिर सईद अब्बासी साहब इतने मुदब्बिर, दाना, दानिश्वर, अक्लमंद लोग इन्वेस्टिगेट करने चले हैं एक मामले को, एक साइड के बंदे तो उन्होंने बैठा दिए, फुल कोर्ट बैठेगा, दूसरी साइड से कौन बैठेगा? ये कैसे तायुन हुआ कि मतलब इसमें पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपने आप को फरीक बनाना चाहती है, उनको लगता है कि ये फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, ऐसे कर लें तो वैसे कर लें। उधर एक फरीक वो एजेंसीज हैं जिन पे इल्ज़ाम लग रहा है, फिर एक फरीक अदलिया है। इन सारी साइड्स को कवर करने के लिए आपने सिर्फ जजेस को बैठा दिया। क्या ये फॉर्मेशन इस मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आपकी नज़र में बेहतर है? और फिर बार काउंसिल ने जो आज खत लिखा है उसके बारे में थोड़ा सा बता दें।
تھینک یو سلما. ایک تو آپ نے جو سوال کیا کہ دیکھیے ہر تنازع کا جو حل ہے اس کے لیے بہترین فورم تو عدالت ہی ہوتا ہے, اور اگر یہاں پر بھی آپ دیکھیں تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے پہلی یہ کوشش کی کہ اس معاملے کو ایگزیکٹو کی طرف بھیج دیں, لیکن پھر سو موٹو نوٹس لینا پڑا. اور آپ اگر پروسیڈنگز کو بھی دیکھیں تو یہ اپنی نوعیت کی ایک منفرد پروسیڈنگز اس لیے بھی ہیں کہ وہ ججز, اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے کام میں مختلف طریقوں سے ہراساں کیا جاتا ہے, ہراسمنٹ کی جاتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پریشر ڈالا جاتا ہے, اور ایک خاص کیسز کا بھی انہوں نے حوالہ دیا, اور اس کے بعد ان تمام ججز کو بالکل ملزم بنا دیا گیا, اور یہ کہا گیا کہ ان ججز کے اوپر لازم ہے کہ اب وہ ساری چیزیں ثابت کریں. یہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ جج کی عدالت میں مرڈر ہو جائے تو وہاں وہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ اس کو مرڈر کس نے کیا, اور آپ کو پتہ ہے پھر یہاں پہ جس طرح کا جو عدالتی نظام ہے, تو یہ ججز تو وہی نظام ٹھیک کرنے کی بات کر رہے ہیں. یہ ججز یہ نہیں کہہ رہے کہ کسی نے کوئی ظلم کر دیا, کچھ کر دیا. وہ ایک سچویشن بتا رہے ہیں کہ آئین اور قانون میں اس میں ابہام ہے کہ اگر اس طرح کی سچویشن کا سامنا کرنا پڑے تو اس کو کیسے کاؤنٹر کرنا ہے. شوکت صدیقی کے معاملے کو کیوں نہیں آن کر رہے, نہ تو ججز کی طرف سے, مطلب اس کو کوٹ ضرور کیا گیا ہے لیکن اس کو کوئی اگزامپل بنا کے پیش نہیں کر رہے کہ یہ دیکھیں یہ بھی ہوا تھا اس وقت, یہ ٹھیک تھا. نہ پی ٹی آئی کھل کے کہہ رہی ہے کہ وہاں پر بھی جسٹس شوکت صدیقی کے ساتھ غلط ہوا تھا. نہیں, پی ٹی آئی تو اس میں بالکل, پی ٹی آئی کو تو تعلق ہی نہیں ہے نا, یہ تو ججز کا ایک معاملہ ہے. ججز یہ کہہ رہے ہیں لیکن تب بھی الزامات تو اسی قسم کے تھے. پی ٹی آئی انڈورس کرتی تھی کہ نہیں یہ جسٹس صاحب غلط کہہ رہے ہیں, جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے بالکل ٹھیک ہے. اس وقت آپ کو پتا ہے کہ ریاست اس سائڈ پہ کھڑی تھی, اب ریاست اس سائڈ پہ کھڑی ہے. یس, اب ریاست اس سائڈ پہ کھڑی ہے, اس وقت اس سائڈ پہ کھڑی تھی. تو بنیادی طور کے اوپر تو کچھ لوگ تو وہیں کھڑے ہیں, جو پہلے اپنی جگہ پر کھڑے تھے وہ آج بھی وہیں پر کھڑے ہیں. ریاست آگے پیچھے ہو رہی ہے, تو اب ایسی صورتحال میں اب عدالتوں کو بھی جو ہے وہ اس طرح کنفیوژن کا سامنا ہے کہ وہی لوگ جو پہلے اس سائڈ پہ کھڑے تھے اب اس سائڈ پہ کھڑے ہیں. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ ججز جنہوں نے اس پورے معاملے کو سپریم جوڈیشل کونسل میں رکھا, اور لیک بھی لیٹر ان کی طرف سے نہیں کیا گیا, نہ ان کی طرف سے کوئی اعلان کیا گیا, یہ 1 سال سے چل رہا تھا سلسلہ. وہ بار بار بتاتے رہے, اپنی جو کنسرن رپورٹنگ چیف جسٹس ہائی کورٹ ہے ان کو بتاتے رہے کہ یہ سچویشن ہے, آپ اس کو دیکھیں, لیکن کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. پھر چیف جسٹس پاکستان کو بتایا گیا, ان کی طرف سے کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. یہ آوازیں بھی اٹھ رہی تھی کہ میڈیا نے اس معاملے کو مینیپولیٹ کیا ہے, یہ آوازیں بھی اٹھ رہی تھی. اس میں کیسے مینیپولیٹ کیا ہے؟ کہا جا رہا تھا کہ میڈیا نے یہ جو خط لکھا تھا ججز نے, اس کو بہت زیادہ میڈیا نے اچھالا, صحافیوں نے اس کو غلط طریقے سے پورٹری کیا, یہ معاملہ اتنا ہائی لائٹ نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ اور طرح کا معاملہ تھا. ایسا بھی کچھ ہوا ہے؟ اچھا دیکھیں, یہ تو ویسے میڈیا تو عام طور پہ آپ کو پتا ہے کہ ہمیشہ 2 رائے تو پائی جاتی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں غلط ہو رہا ہے. اور آج کل تو جس طرح کی پولرائزیشن ہے اس میں تو آپ جو کر لیں, کچھ فریقین نے کہنا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے اور کچھ نے کہنا ہے بالکل ٹھیک ہو رہا ہے. بات یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے اگر آپ اس لیٹر کو دیکھیں تو وہ لیٹر بڑا کلیئر ہے. وہ یہ بتا رہے ہیں, وہ ایونٹس بتا رہے ہیں, اور وہ سپریم جوڈیشل کونسل کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں گائیڈ کر دیں کہ ہمیں ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے. انہوں نے گائیڈ کرنے کے بجائے پرائم منسٹر کو بلا لیا, پرائم منسٹر, لا منسٹر, اٹارنی جنرل سے میٹنگ کر لی. انہوں نے کہا کہ آپ ذرا اس معاملے کو دیکھ لیں. انہوں نے کابینہ کو بھجوا دیا, کابینہ نے آگے کمیشن کو بھجوا دیا, اور کمیشن نے تمام پروسیس کے بعد کہا جی ویری سوری, یہ تو ویسے کیا اس پہ بات ہوئی ہے کہ جسٹس بندیال کے دور میں یہ اس طرح کا خط کیوں نہیں لکھا گیا, تب کیوں کوئی آواز نہیں اٹھی؟ نہیں, اس وقت بھی رپورٹ کیا گیا, اس وقت بھی رپورٹ کیا گیا, اور اس ایونٹس کو بھی لکھا گیا اس خط میں کہ وہ چیزیں بھی ان کے نوٹس میں تھی, اور اس وقت انہوں نے کہا کہ میں بات کروں گا متعلقہ حکام سے. تو اب جب یہ نہیں ہوا, لیکن بات نہیں ہوئی, تو ہوا ایسے ہی کہ پھر وہ ایونٹس بڑھتے گئے, اور جب یہ تمام چیزیں بڑھتی گئی تو پھر وہ تحریری شکل میں آ گئی سامنے. اور ابھی بھی سپریم جوڈیشل کونسل کو اس معاملے کو دیکھنا چاہیے تھا, اور اب فل کورٹ بن گیا ہے. اب یہ معاملہ کھلی عدالت میں آ گیا, اب اس کے اوپر فل کورٹ بھی بن جائے گی. تو سچویشن یہ ہے کہ اب بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس معاملے کو نہیں, ہمیشہ سے ہو رہا ہے, اس کو نہیں چھیڑنا چاہیے اور بس ایسے ہی چلنا چاہیے. تو ونس فار آل ایشو کو سیٹل تو کرنا ہے آپ نے, ان خرابیوں کو. اچھا ویسے جاتے مجھے بریک کی طرف پڑھنا ہے, ایک چھوٹی سی بات اگر آپ ایکسپلین کر دیں کہ یہ حکومت کیوں خاموش ہے, ان کا کوئی سٹیک نہیں ہے, ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس سارے معاملے سے, کوئی بیانات نہیں آ رہے, کوئی کلیریفیکیشن نہیں آ رہی, کوئی انٹرفیرنس نہیں ہو رہی, مطلب سٹیٹ کہاں ہے اس وقت؟ نہیں, سٹیٹ کیا کرے, سٹیٹ نے ایک عدلیہ کے انٹرنل معاملے کو اٹھا کر اپنی ڈومین میں لے جانے کی کوشش کی, اور یہ کہا کہ ہم کابینہ میں لے جائیں گے, ہم ٹی او آرز بنائیں گے, ہم فیصلہ کریں گے کہ یہ کمیشن ٹھیک ہے نہیں ہے. کمیشن جج پہ ہاتھ رکھا, وہ نہیں مانا تو بیک آف کر گئے. جی یہی ہوا نا کہ پھر وہ دیکھیں نا, ان کی تو بہت ہی زیادہ انہیں آپ کہہ لیں کہ امبیرسمنٹ ہوئی حکومت کے لیے, کہ ایک حکومت جو چیف جسٹس آف پاکستان سے مل کے مشاورت کر رہی ہے, پھر کابینہ پوری بیٹھ کے ایک ڈیسائیڈ کر رہی ہے,
ایک کمیشن بنا رہی ہے ایک ریٹائرڈ جج کو, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس اہم ترین معاملے کو انویسٹیگیٹ کریں, اور یہ وہ معاملہ ہے جس کے اوپر پہلے یہی نہیں طے ہو رہا تھا کہ یہ ریٹائرڈ جج کو کرنی چاہیے, حاضر سروس کو کرنی چاہیے. تو ایک ریٹائرڈ جج کا انتخاب کیا گیا, ٹی او آرز بنائے گئے, کیبنٹ نے منظوری دی, اور جج صاحب نے آخر میں کہا کہ نہیں میں تو کر ہی نہیں سکتا, یہ تو اگر آپ اس کے کانٹینٹ کو دیکھیں یہ تو معاملہ ہی عدلیہ کا ہے. یہ یو ٹرن بھی کسی پریشر کے نتیجے میں آیا. دیکھیے یہ تو ظاہری بات ہے جیلانی صاحب کو بتانا چاہیے, اور وہ دیکھیں ان سے پہلے بات کی گئی, حکومت کہہ رہی ہے کہ ان سے پہلے اجازت لی گئی, کہا گیا کہ یہ معاملہ ہے آپ اس کو کریں انویسٹیگیٹ, تو ہی واز ریڈی. لیکن آل آف دی سڈن انہوں نے جو اس کے سربراہی سے انکار کر دیا. اب اس کی وجوہات تو بہت سی ہوں گی, لیکن ایک بنیادی وجہ جو سامنے آ رہی ہے اور جو انہوں نے لکھی ہے وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عدلیہ کا انٹرنل معاملہ ہے. انٹرنل کنسلٹیشن کا انہوں نے لفظ یوز کیا اپنے خط میں بھی, اور یہ کہا کہ یہ عدلیہ کے اندر سے یہ مسئلہ حل ہوگا, اس سے ایگزیکٹو کا نہ تو کوئی تعلق ہے اور نہ ہی ایگزیکٹو اس کو انویسٹیگیٹ کر سکتی ہے. سو یہ معاملہ پہلے سے عدلیہ کا تھا, اب عدلیہ کے اندر تقسیم ہے, اب عدلیہ کے اندر جب تک تقسیم کا کوئی حل نہیں نکلتا تب عدلیہ تک کا معاملہ مجھے ذرا executive اگر کو- آپ جی، جی، اجازت جی، دیجیے, جی، جی۔ کیا خوبصورت بات آپ اپنا عامر عباس صاحب نے فرمائی ہے کہ عدلیہ کا معاملہ ہے. عدلیہ کے معاملے کو کس نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے؟ ان کے پاس کون سا ایسا اتھارٹی ہے کہ جو انویسٹیگیٹ کرے گی اس خط کو, جو الزامات ہیں اس کو پروو کرے گی؟ خود الزام لگایا, خود ہی اس کو الزام, ثابت خود ہی کرے. جواب. اور دوسری کتنی پیاری بات آپ نے کی, اتنا سادہ تو آپ بھی نہیں ہے کہ تصدق حسین جیلانی صاحب نے بڑی خاموشی سے کہہ دیا. بھائی بات یہ ہے کہ کھل کے بات کیجئے, لوگوں کو بتائیے کہ کیا آپ کسی ادارے کے سربراہ کو تصدق حسین جیلانی صاحب بلا سکتے ہیں؟ نیور ایور. دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو ہم نے پہلے بھی اپنے شو میں کہا تھا کہ آپ آج خود نوٹس لیجئے, آپ نے فل کورٹ بنا دیا, اچھی بات. آپ تو اداروں کے سربراہان کو بلا سکتے ہیں, آپ تو اداروں کو ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں, ڈکٹیشن دے سکتے ہیں, آرڈر کر سکتے ہیں کہ آپ اس خط کا جائزہ لیجئے, پتہ کیجئے اس خط کے پیچھے کون ہے, اور یہ بھی معلوم کیجئے. پھر کس نے معلوم کرنا ہے؟ انہی لوگوں نے کرنا ہے جن پر یہ الزام لگایا گیا ہے. مسئلہ صرف یہ ہے, ہم قطعاً یہ نہیں کہتے کہ عدلیہ یا کسی بھی ادارے کے کام میں مداخلت کی جائے, ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے جو حالات ہیں ان کو پہلے آپ ان کے مسائل کو کم کیجئے, پھر آپ کے انٹرنل جو اداروں کے درمیان مسائل ہیں ان کو پھر دیکھ لیجئے. انور صاحب آپ کی انور صاحب، امیدیں اصل میں زیادہ آپ ہیں. جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے نا عدلیہ کا یا کوئی بھی ہو, آپ درمیان میں معیشت کا ایک نہیں بھائی ہے نا, یہ بہت بڑا بال معاملہ پھینک ہے. دیتے ہیں. آپ کو محسوس نہیں ہو رہا بھائی؟ آپ عام آدمی کو ذرا باہر نکلیے نا, پوچھیے کہ بجلی کا بل پے کر تو سکتے یہ تو ہیں, جن کا گیس کا انصاف بل نے پے کر کرنا سکتے ہے نا, عدلیہ ہیں. کا ہم نے تو معیشت سے عام کیا آدمی تعلق ہے؟ عدلیہ کے انصاف کی بات کر لیجئے. Stability سے 1 کوئی لاکھ سے تعلق. زائد کے فیصلے جو پینڈنگ کیسز ہیں وہ تو حل نہیں ہو سکے. کیا بات کرتے ہیں آپ؟ یہ تو میں انور کہتا ہوں کہ صاحب کر رہے میں ہیں. کہتا ہوں کہ عوام کو ریلیف دینا اور معاشی صورتحال کو بہتر کرنے کے بعد آپ ان ایشوز کو ٹیک اپ کر لیجئے. پہلا سال بھی تو آپ سکون سے بیٹھے رہے نا, اب وہ کون سی اتنی اجلت آ گئی تھی, قیامت برپا ہو گئی تھی کہ آپ نے ابھی فوری طور پر ان معاملات کو انور حل صاحب کرنا میں ہے. یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کی امیدیں عدلیہ سے بہت زیادہ ہے. جو حاضر سروس نہیں کر پا رہے تھے وہ ریٹائرڈ جج سے کروانے کی کوشش کی جا رہی تھی. حاضر سروس کے بھی بس کی بات نہیں. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے, بات کریں گے. اسٹرانگ اپوزیشن بننے جا رہی ہے, عید کے بعد کیا ہوگا, کیسے ہوگا, آپ کے سامنے رہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. عید کے بعد ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم پلس طرز کی ایک اسٹرانگ اپوزیشن بننے جا رہی ہے. بہت سی جماعتوں کا اتحاد ہوگا, لیکن پی ٹی آئی کے اندر ابھی تک کنفیوژن موجود ہے. کبھی کوئی لیڈر کھڑا ہو جاتا ہے, کبھی ایک نئی لسٹ بنتی ہے, کبھی ترجمانوں کے نام چینج ہوتے ہیں, کبھی فوکل پرسنز کے نام چینج ہوتے ہیں. شیر افضل مروت صاحب ابھی فوکل پرسن ہے یا نہیں ہے, یہ بھی سوال اٹھ رہا تھا. کل 8 بجے ایک پرائیویٹ چینل پہ پروگرام نشر ہوا جس میں رؤف حسن صاحب نے بیٹھ کے کہہ دیا کہ شیر افضل مروت صاحب آپ فوکل پرسن نہیں ہیں. لیکن پھر 10 بجے اسی چینل پہ ایک اور پروگرام ایئر ہوا جس میں بیرسٹر گوہر بیٹھے تھے. انہوں نے کہا کہ شیر افضل مروت صاحب کا بھی نام ہے, ہم نے 6 سے 7 فوکل پرسن مقرر کر دیے. پی ٹی آئی کے اندر چل کیا رہا ہے یہ بھی جانیں گے, لیکن اپوزیشن کا کلیکٹیو نیریٹو ڈاکٹر صاحب کیا ہے؟ سلما, آپ کو پتہ چلا نا کہ جو کے پی کی کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی ہے وہ کور کمانڈر کے گھر پہ ہوئی. یس. تو آپ بیانیہ دیکھ لیجئے. دیکھیے بیانیہ ابھی جو وہ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاست کے اندر مداخلت نہیں ہونی چاہیے. بالکل سب لوگ کہتے ہیں نہیں ہونی چاہیے. وہ کہتے ہیں آزاد عدلیہ ہونی چاہیے, ہم سب لوگ کہتے ہیں آزاد. کیا اس بیانیے کے زور پہ وہ لوگوں کو باہر نکال لیں گے؟ دیکھیے اس وقت معاملہ پیورلی معاشی ہے. 3 چیزیں میں آپ کو بتاؤں. اس وقت 8 کروڑ پاکستانی ایسے ہیں جو شرح غربت سے نیچے رہ رہے ہیں. کل ورلڈ بینک کی جو رپورٹ آئی ہے وہ کہتی ہیں کہ اگر اسی طرح کے حالات چلتے رہے تو 1 کروڑ مزید پاکستانی شرح غربت سے گر جائیں گے. یہ ایشو چل رہا ہے. اگلے 3 سالوں میں 75 ارب ڈالر کی ادائیگیاں, بہت زیادہ. اب یہاں پہ ایک اپوزیشن کھڑی ہو جائے اور وہ کہے کہ ہم نے لوگوں کو نکالنا ہے اور ہمارا بیانیہ یہ ہے کہ آزاد عدلیہ ہونی چاہیے اور ہمارا بیانیہ یہ ہے کہ سیادت کے اندر مداخلت نہیں ہونی چاہیے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیادت کے اندر مداخلت اگر ہوتی ہے تو ہماری فیور میں ہو تو ٹھیک ہے, اگر
عدلیہ ہمارے حق میں فیصلے کرتے رہی تو وہ آزاد ہے، ورنہ وہ آزاد نہیں ہے. تو اس وقت جب تک معاشی ایشو لے کے کوئی سامنے نہیں آتا، اگر جو اپوزیشن ہے وہ ٹھوس قسم کا ایک معاشی ایجنڈا سامنے لائے اور وہ یہ کہے کہ آپ لوگ اتنی تکلیف میں ہیں اور یہ ہمارے پاس سولوشن ہے، اس کی بنیاد کے اوپر تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید کسی قسم کا احتجاج جو ہے، احتجاجی ایجنڈا یا کوئی کیمپین شروع کی جا سکتی ہے. جو ان کا بیانیہ ہے وہ تو بکنے والا نہیں ہے. ابھی تک جو جس کو ہم کہتے ہیں مارکیٹ سگنلز، کہ ابھی جو حکومت ہے وہ کیا سگنل دے رہی ہے. ایک انہوں نے سگنل دیا ہے کہ ہم پی آئی اے کو نجکاری میں پرائیویٹائز کر رہے ہیں. یہ 30 سالوں سے کوئی 14 وزرائے اعظم آئے اور سب بات کرتے رہے، کوئی نہیں کر سکا. تو یہ بڑا پازیٹیو سگنل جا رہا ہے. پھر آپ کو یاد ہے کہ ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی بات کب سے نہیں ہو رہی. یہ حکومت آئی، اس نے لیجسلیشن پاس کر دی. تو مارکیٹ میں جو سرمایہ کار لوگ ہیں وہ سگنلنگ دیکھتے ہیں کہ اس وقت حکومت کیا کہہ رہی ہے، حکومت کس سمت میں جا رہی ہے. وہ سارے پازیٹیو جا رہے ہیں. آپ نے دیکھا اسٹاک مارکیٹ پہنچ گئی ہے تاریخی بلندی سطح پہ. کیوں ہو رہا؟ وہ سگنل دیکھ رہے ہیں کہ معاشی سگنل جو یہ حکومت ہے وہ پازیٹیو دے رہی ہے. تو جب تک اپوزیشن کوئی ٹھوس قسم کا معاشی ایجنڈا سامنے نہ لے کے آئے اور معاشی بوجھ کا سلوشن نہ لے کے آئے، احتجاج بنتا نہیں. احتجاج نہیں بنتا. اس سے پہلے کہ میں انور صاحب کی طرف جاؤں، ایک اور کنسرن ڈاکٹر صاحب، یہ جو ریٹیلرز کو لے کے آ رہے ہیں ٹیکس نیٹ کے اندر، الٹیمیٹلی عام آدمی کا اس میں نقصان ہی ہو رہا ہے نا. ہم اگر 10,000 کا سامان خریدتے ہیں، 1,000 روپیہ ہم ٹیکسز کی مد میں دیتے ہیں. اگر میں نے لیٹ سپوز 10,000 کسی سے ادھار مانگ کے گروسری کی ہے، میں وہ 11,000 کہاں سے لاؤں گی ٹیکس دینے کے لیے؟ تو الٹیمیٹلی عام آدمی افیکٹ ہو رہا ہے. دیکھیے، ٹیکس کا ایک اصول ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ایکویٹیبل ٹیکس. آپ اگر آمدن کما رہے ہیں، چاہے وہ زراعت سے کما رہے ہیں، ریٹیل سے کما رہے ہیں، انڈسٹری سے کما رہے ہیں، اب سب کے اوپر برابر کا ٹیکس ہونا چاہیے. تو ریٹیلرز کو آپ اس نیٹ سے نکال نہیں سکتے. اب یہ حکومت کی ذمہ داری آ جاتی ہے کہ اس نے مہنگائی کو کس طرح کم کرنا ہے، یا اس کا بوجھ جو کنزیومر کے اوپر، صارفین کے اوپر چل رہا ہے، اس کو کس طرح کم کرنا. ٹیکس نیٹ میں سب کو آنا پڑے گا. ایونچولی جو زراعت کے شعبے سے ہے، اگر وہ آمدن کما رہا ہے، جو بھی پاکستانی آمدن کما رہا ہے، اس کو ٹیکس نیٹ میں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اور مہنگائی کو کنٹرول کرنا حکومت کا کام ہے. انور رضا صاحب، ایک بہت بڑی اسٹرانگ اپوزیشن، ایک الائنس بننے جا رہا ہے عید کے بعد جو احتجاج کرے گا، اور پروبیبلی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب اس کو لیڈ کرے. اس میں MWM بھی ہے، اس میں سنی اتحاد کونسل والے جو صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہیں وہ بھی ہیں، اور بھی پارٹیز ان کے ساتھ ہیں. شاید ان کے ساتھ جماعت اسلامی بھی بچ جائے. کیا اس اپوزیشن کو ڈیل کرنا گورنمنٹ کے لیے آسان ہوگا؟ بالکل نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ایک دوست جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو جیل میں ملاقات کر کے، تو انہوں نے بتایا کہ ایک تو ان کا مورال بڑا ہائی ہے، اور یہ ان کی خواہش ہے کہ عید کے بعد جو ہے وہ تمام جو اپوزیشن ہے وہ اکٹھی ہو. اور انہوں نے اس خواہش کا بھی اظہار کیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اس کو لیڈ کریں. دیکھیے سیاست میں کیسی چیزیں تبدیل ہوتی ہیں. یہ وہی خان صاحب تھے جو اپنے جلسوں میں انہیں کس کس نام سے پکارا کرتے تھے. اب یہ وہی خان صاحب ہیں جو جیل کے اندر بیٹھ کر یہ خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان اس کو آگے لیڈ کریں. اچھا، اب پاکستان تحریک انصاف میں دو آراء پائی جاتی ہیں. ایک وہ رائے ہے کہ جو کہتے ہیں کہ پارلیمانی اور قانونی ہمیں طرز سیاست کرنی چاہیے. شیر افضل مروت اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اگریسو اور سڑکوں کی سیاست کرنی چاہیے، کیونکہ ان کا خیال یہ ہے، اور یہ سمجھتے ہیں، اور یہ بات بھی درست ہے شیر افضل مروت اور ان کے حامیوں کی، کہ الیکشن سے پہلے ان کی جو اگریسو تحریک تھی اس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کو اتنی نشستیں بھی حاصل ہوئی ہیں. اس لیے لوگوں کو انٹیکٹ رکھنا چاہیے اور ہمیں روڈز کی سیاست کرنی چاہیے، ہمیں تحریک چلانی چاہیے. دیکھتے ہیں اب عید کے بعد یہ تحریک کس حد تک کامیاب ہوتی ہے. یہ جو ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا اس تک تو نہیں ہوتی. لوگوں کو آپ ایک بات پر نکال سکتے ہیں، مہنگائی، بے روزگاری، لا قانونیت. وہ تو ان کے پاس ہے کہنے کو. جی، وہ ایک ایشو ہے جس پر آپ لوگوں کو سڑکوں پر لا سکتے ہیں، کیونکہ لوگ بڑے تنگ ہیں. ابھی جس طرح ڈاکٹر صاحب نے اپنے ابتدائیے میں بتایا تھا، اعداد و شمار بیان کیے تھے کہ اگر یہی صورتحال رہی تو 1 کروڑ سے زائد لوگ پھر خط غربت سے نیچے چلے جائیں گے. یہ وہ انڈیکیٹرز ہیں جس کی تکلیف ہمیں ہوتی ہے یہاں بیٹھ کر. ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہاں، آئین اور قانون کی بالادستی ضرور ہونی چاہیے. تمام ادارے اپنی اپنی حدود میں رہ کر کام کریں. یہ آئیڈیلزم ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ اوور دی نائٹ نہیں ہو سکتا. اس لیے میں چیختا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ عدلیہ کو کیا ابھی سوچا تھا کہ ان کو جناب ان کے اختیارات میں مداخلت ہوگی اور وہ 130ویں نمبر سے اگر خط کا معاملہ حل ہو گیا تو وہ آ جائیں گے پہلے نمبر پر؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. لوگوں کی جو کنڈیشن ہے اس کو ذرا آپ اوور کم کیجئے، ان کا خیال کیجئے. عام آدمی اس وقت خودکشی پر مجبور ہو رہا ہے اور اس کا سارا بوجھ گناہ جو ہے وہ موجودہ حکمرانوں پر ہے، مجھ پر اور آپ پر نہیں. ان لوگوں کی
जो मुश्किलात और तकालीफ हैं उनको कम करना है। उनको कम करने के लिए आपको माशी सिचुएशन को बेहतर करना है, ना कि मुझे बताएं एक आम आदमी जो बेचारा रोटी खाने के लाले पड़े हुए हैं उसको क्या लगे कि ये सच है, जजेस ने खत लिख दिया, लिख दें जी, लेकिन क्या पहले आप आवाम को रिलीफ दीजिए, आवाम की मुश्किलात को कम कीजिए, फिर आप इदारों के अंदर इस्लाहात लाइए। हम कब कहते हैं कि आप इस्लाहात ना लें, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप गरीब को कुर्बान करके उसको खुदकुशी पर मजबूर करके उसकी गर्दन पर पांव रख के आप ये समझे कि मैं इदारों में तब्दीली ले आऊंगा। इस तरह तब्दीली नहीं आएगी। इसलिए मैं कहता हूं कि अपने मुल्क की माशी सिचुएशन को बेहतर कीजिए, उसके बाद इदारों में इस्लाहात लेके आइए, इन चीजों को आइन और कानून की बालादस्ती पर काम कीजिए। अपोजिशन क्या करे अपोजिशन यही करेगी ना, अपोजिशन गवर्नमेंट को चलने नहीं देगी। आपके सामने ना मौलाना फजल रहमान एक तवाना आवाज है, MW है, सुन्नी इत्तेहाद है, इनकी मीटिंग्स भी हो चुकी हैं। ईद के बाद ये अगर निकलते हैं तो एक अब स्ट्रांग अपोजिशन होगी, लेकिन मुझे लगता यह है कि ये कामयाब नहीं होगी तहरीक। ये आएंगे, बैठेंगे, लोगों को अपना मोटिवेट करेंगे, बाहर लेके आ जाएंगे, लेकिन धरने का प्लान नहीं है। उसकी वजह क्यों सलमा? धरने का प्लान एक इसलिए भी नहीं है कि अब इस्टेब्लिशमेंट ने ये तय कर लिया है कि जो इस मुल्क के खिलाफ चलेगा, ये मुल्क के खिलाफ तो नहीं है खैर, लेकिन मुझे लगता है कि जो मुल्क के इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज करेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी रोकेगा, हम उसके आनी हाथों से निपटेंगे, कानून हरकत में आएगा। इसलिए जलसा जुलूस करना इनका आनी हक है, कीजिए, लेकिन धरना नहीं होगा। और दूसरी बात, हमें ये सोचना होगा कि क्या ये मुल्क इसी तरह चलेगा? ला कानूनियत के तहत कभी अदलिया उठ जाती है, कभी मीडिया उठ जाता है, कभी एग्जेक्टिव उठ जाती है, कभी एस्टेब्लिशमेंट कहती है कि क्या हम एक दूसरे के कामों में मुदाखलत करके इस मुल्क को आगे ले जाएंगे? हरगिज नहीं। आप देखें, जब मुल्क के हालात कुछ बेहतरी की तरफ जाना शुरू होते हैं, अभी शुरू नहीं हुए, तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ जाते हैं। कोई ना कोई अपोजिशन, कोई ना कोई मीडिया ऐसा इशू क्रिएट कर देता है, ले आता है, उसको हाईलाइट कर देता है। आम आदमी के जो मसाइल हैं वो वहीं के वहीं रह जाते हैं, हमें उनको हल करना होगा। अदरवाइज फिर आम आदमी जब निकलेगा तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा। अच्छा अब्बासी साहब, मैं ऑन स्क्रीन देख रही थी, आप तीनों ने बड़ी जबरदस्त मैचिंग की हुई है, व्हाइट शर्ट्स के साथ ब्लू वेस्ट कोट। मुझे लगता है आप लोगों ने कोऑर्डिनेट किया है। PTI की जब भी बात होती है तो आपको वो लोग थोड़े से मासूम नजर आते हैं। अभी भी वो एहतजाज करने का प्लान रखते हैं, लेकिन ये भी मासूम सा प्लान है कि हम धरना नहीं देंगे, हम सिर्फ जलसे करेंगे और घर चले जाएंगे। क्या ये मसल्स दिखाने का मकसद हुकूमत को मरूब करना है, अपने इल्जामात को साबित करना है कि मैंडेट हमें मिला है, आपको नहीं मिला? और ये जो जमात इस्लामी को भी साथ में लाना चाहते हैं, जमात इस्लामी हमेशा कहती थी हम इनके साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे, गवर्नमेंट में भी वो सोलो फ्लाइट में रहे, लेकिन अभी शायद वो इनके साथ मिल जाए। फिर मौलाना फजल रहमान, जिनके साथ बड़ी उनकी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन वाला ताल्लुक था, लेकिन उनके साथ भी मिल गए। मौलाना PDM में रह चुके हैं, अब वो अपोजिशन के साथ होंगे। इसी तरह बाकी जिन जमातों को भी PTI साथ मिला रही है, उसका फायदा क्या होगा? एक बात। और दूसरी बात, क्या PTI की सफ़ों में इस वक्त गद्दार मौजूद हैं जो उनके मुताबिक उनको नजर नहीं आ रहे, उनके दोस्त बने हुए? क्योंकि वज़ीर आला KP पर भी इल्जामात लग रहे हैं। हमाद अजहर साहब कहा जा रहा था कि वो एक बड़ी अहम शख्सियत के पास छुपे हुए थे, वो भी खबर आप तक पहुंची होगी। तो PTI में इस वक्त क्या चल रहा है? देखिए, एक तो बात यह है कि ये जितने भी आईनी और कानूनी हुकूक हैं, ये दीगर सियासी जमातों के लिए तो हो सकते हैं, PTI के लिए तो नहीं है, क्योंकि वो ये कहते हैं बड़े हुकूक अपने आजमाए हैं, बड़े एक्सरसाइज किए हैं अपने। जी 10 महीने नहीं, तो उस पर कोई पाबंदी तो नहीं लगी ना। आपने आइन या तो मुअत्तल कर दें आप, या तो आप आइन, आप कहें आइन को मुअत्तल कर दें। इससे ज्यादा आईनी हुकूक किसको मिलेंगे? तो बताएं ना कि 10 महीने में आपने उन्हें कितने जलसे करने दिए? आप बताएं ना 10 महीने में कितने आपने जलसे करने दिए? 10 महीने से पहले कितने किए? नहीं, अच्छा ये आप ये बता दें, अगर 10 महीने किसी सिचुएशन के लिए या फॉर सम रीजन नहीं हुए, तो 10 महीने से पहले क्या कुछ होता है? अच्छा जी, आप ये तो मान रही है ना कि 10 महीने में नहीं हुए। अच्छा एक मिनट, मैं ये नहीं मान रही कि 10 महीने में नहीं हुए। अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है, अनवर साहब ने आके बताया कि प्रेस क्लब के सामने सारे PTI वाले जमा थे F9 पार्क में। वो जहां मौका मिलता है वो कर लेते हैं, ऐसा नहीं कि उन्होंने। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि वो एक जगह के ऊपर प्रोटेस्ट भी ना करें, प्रेस क्लब के बाहर, तो वहां शौक से करें, जलसा करने देना उनको, तो वो कर रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं परमिशन? वो 6 महीने से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप उन्हें इस्लामाबाद में जलसे की परमिशन नहीं दे रहे। खैर बात ये है, बड़ी स्ट्रॉन्ग उनकी सोशल मीडिया साइड है, वो अपने ऑनलाइन जलसे कर लेते हैं, वो ऐसे घर नहीं बैठे हुए, इतने भी कोई हुकूक नहीं। तो आप उन्हें फील्ड में भी करने दे दें, क्या हो जाएगा? आप करने दें जलसा, पॉलिटिकल एक्टिविटी है। आप जो बात कर रही हैं ना कि शायद ईद के बाद को बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो जाएगा, मैं रिकॉर्ड देख रहा था कि 8 फरवरी को इलेक्शन हुए, और 10 फरवरी को जो नशिस्तों की तादाद थी ना, अगर आप उसका सिर्फ जायजा लें तो PTI की नशिस्तें थी 91, मुस्लिम लीग नून की थी 69 और पीपल्स पार्टी की थी 52। और 1 अप्रैल को 4 दिन पहले जो नया जारी किया गया जो पोजीशन पार्टी पोजीशन है, उसमें मुस्लिम लीग नून हो चुकी है 122 पे, पीपल्स पार्टी हो चुकी है 70 पे और PTI कम होके हो गई है 88 पे। अब आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? एक वो सियासी जमात जिसको डायरेक्ट वोट्स में उनको सबसे ज्यादा नशिस्तें मिली,
اور وہ کم ہوتی ہوتی اب ان کی کم ہو رہی ہیں، اور جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں ان کو سسٹم جو ہے وہ ساتھ میں سیٹیں ان کی شامل کر رہا ہے. اب دیکھیں یہ سسٹم کی ہیں، مخصوص نشستیں ان کی آ گئی، کچھ ادھر سے شامل ہو گئے، کچھ آزاد آ گئے. تو میرا تو نہیں خیال کہ پی ٹی آئی کے لیے کوئی آسانیاں ہوں گی. پی ٹی آئی کے لیے تو مشکلات ہی مشکلات ہیں، ان کے لیے رکاوٹیں ہیں، اور ان کی سیٹیں تو کم ہوں گی. 2018 والا ایپیسوڈ ریپیٹ کیا جا رہا ہے، اس کو بھی یاد کر لیجئے. جی جی وہ بھی غلط تھا. آپ یہ کہتے ہیں کہ 75 سال سے غلط ہو رہا ہے، آئندہ بھی غلط ہونا چاہیے، یہ کون سی دلیل ہے؟ اچھا پھر یہ بھی بتائیے نہیں بتائیں نا، یہ کون سی دلیل ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 75 سال سے ظلم ہو رہا ہے، 75 سال سے غلط ہو رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں آئندہ بھی غلط کریں. آپ مجھے بتائیں نا، آپ ادھر کی بات کرتے ہیں کے پی کے میں دھاندلی نہیں آپ آج کی بات کبھی آپ نے کے پی کے کی بات کی ہے؟ اخلاقی جرات کیجیے ذرا، بتائیں نا کے پی کہاں کے کی بات دھاندلی ہے؟ کیجیے. کیوں نہیں ہوئی وہاں پہ بتائیں نا کہاں دھاندلی؟ دھاندلی ہوئی وہاں ہے؟ پہ سب کچھ ٹھیک ہے، وہاں پہ آپ کوئی بتائیں، دھاندلی نہیں. جس باقی کو جگہوں پہ الیکشن دھاندلی کا ہوئی مسئلہ ہے. ہے وہ واہ آئے بھائی تھے یہ عجیب بات ہے. اچھا 2018 میں آپ کے حق میں آئے رزلٹس تو آپ کہیں کہ بالکل ٹھیک ہے. نہیں، 2024 میں آپ کے خلاف آئے تو آپ نہیں، ریاست کے خلاف کھڑے ہو گئے. آپ چاہتے ہیں یہ جلد سے جلوس کریں، شاید پھر 9 مئی ایک اور واقعہ آپ دہرانا چاہتے ہیں. کیا یہ طرز عمل ہے ملک کو آگے لے کر چلنا؟ کیا یہ سیاسی جماعتوں کا طرز عمل ہونا چاہیے کہ آپ آئیں 124 دن کے لیے بیٹھیں؟ چائنیز پریزیڈنٹ آئے، آپ اس کو بگا دیجئے، آپ ملک کی اکانومی کا بیڑا غرق کر دیجئے. آپ چاہیں مجھے اقتدار مل جائے تو میں جو مرضی کروں، اگر کسی اور کو اقتدار مل جائے تو سمجھے کہ آئین اور قانون معطل ہوگا. یہ کیا بات ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں مجھے بریک کی کہ طرف 75 سالوں بڑھنا سے غلط ہو رہا ہے، آئندہ بھی غلط میں نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں آپ کو پھر ہونا ماضی کو بھی دیکھنا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 2018 کو بھول جائیں اور 2024 کو آپ ہمیشہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ ہم نے کہتے ہیں کہ اگر وہاں 2018 میں غلط ہوا تھا اور 2024 کی بات ایک کیجیے. پوری تاریخ ہے، اس غلط کی ایک پوری تاریخ اور ہے آپ جس کہہ کو رہے ہیں ہم کہ غلط جاری ہے. ہم نہیں کہہ رہے کہ غلط جاری ان کے ہے، حق میں نہ لیکن تو پھر سب غلطیوں ٹھیک کو ہے. پھر آپ کو بھی آئین اور قانون بالکل ٹھیک، انہیں بھی یاد آتا ہے. آئین اور قانون کی پاسداری سب کو کرنی چاہیے. جو ماضی میں غلط ہوا اس کو آئندہ نہیں ہونا چاہیے. چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں، ڈسکشن کنٹینیو کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ویلکم بیک ناظرین. حیران کن انکشافات ہوئے ہیں. دی گارڈین کی رپورٹ میں کہا جا رہا ہے کہ گزشتہ 20 سالوں میں تقریباً 20 سالوں میں نہیں، گزشتہ کچھ سالوں میں 20 کے قریب پاکستانی شہریوں کو بھارتی ایجنسیز نے ٹارگٹ کیا. پاکستان کے اندر پاکستانی شہریوں کو مارنا یا اس کے لیے پلاننگ کرنا، باسی صاحب اس کا مقصد کیا ہے شارٹلی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ بھارت اس سے پہلے تو ریاست کے اندر دہشت گردی ہمیشہ سے کرتا رہا ہے، لیکن فرام پاسٹ اگر آپ گزشتہ 4 سے 5 سالوں میں دیکھیں تو ان کے جو ٹیرر گینگز ہیں اور جو ان کی ریاستی انہوں نے جو ٹارگٹ کلرز رکھے ہوئے وہ دنیا بھر میں لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کینیڈا میں انہوں نے سکھ رہنما کو قتل کر دیا، انہوں نے امریکہ میں قتل کرنے کی کوشش کی. پاکستان میں تو ہمیشہ سے ان کی طرف سے دہشت گردی کی کوشش کی جاتی رہی. تو اب یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ اتنے زیادہ تعداد میں لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا اور ان کے باقاعدہ طور کے اوپر ایویڈنس بھی موجود ہے. ایون کینیڈا، امریکہ میں بھی بھارت نے ایسی کارروائیاں کی. یس ایگزیکٹلی. اور کینیڈا نے کتنا زبردست ریئیکٹ کیا اور انہوں نے تو پھر اس کے اوپر بھرپور طریقے سے اپنے سفارتی تعلقات ختم کیے، پروٹیسٹ کیا، اور اس کے اوپر پھر بھارت کو بہت زیادہ تکلیف بھی ہوئی. لیکن اب دنیا کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بھارت جو ہے وہ نہ صرف خطے میں بلکہ پوری دنیا میں ٹیررزم کا ایکسپورٹر ہے. وہ چاہتا ہے کہ دنیا بھر میں دہشت گردی پھیلے اور اس کے لیے نہ صرف اس کے جو پڑوسی ممالک ہیں وہ بالکل ایک سافٹ ٹارگٹ ہیں اس کے پڑوسی ممالک، اور اب وہ دنیا بھر میں پھیل رہا ہے اور اب دنیا کو یہ سوچنا ہوگا کہ بھارت کو کیسے روکنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. انور رضا صاحب، بھارت انٹیلیجنس شیئرنگ کیوں نہیں کرتا اگر کسی کے خلاف کارروائی کرنی ہوتی ہے؟ اگر کوئی ثبوت ہے، اگر کوئی بھی آدمی چاہے وہ کینیڈا میں ہے، امریکہ میں ہے، پاکستان میں ان کے ملک کے خلاف کارروائی کر رہا ہے تو اس لیے نہیں کرتا کیونکہ بھارت اس میں خود انوالوڈ ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ ہم نے کئی ایسے ڈوزیر، کئی ایسے ایویڈنس جو ہیں وہ بیرونی دنیا کو دی اور بتایا کہ پاکستان کے خلاف افغانستان اور بھارت کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے. بھارت نے بہت زیادہ فنڈنگ کی ہوئی ہے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے. آپ دیکھیں کہ کئی ایسے واقعات ہیں، بے شمار واقعات ہیں جس میں انڈین مداخلت ثابت ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا خاموش ہے. آپ دیکھیں نا کہ خطے میں اس طرح امن قائم نہیں ہو سکتا جب تک بھارت دہشت گردی پھیلانے میں جو فنڈنگ کرتا ہے اس کو نہ روکا جائے. دوسری بات، انٹیلیجنس شیئرنگ کیجیے نا. اگر پاکستان میں کوئی واقعہ آتا ہے، پاکستان تو تیار ہے انڈیا کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کے لیے، لیکن انڈیا تیار نہیں ہے. لیکن ایک اچھی بات ضرور سلمہ یہ ہے کہ پاکستان چائنا مل کر ایک مربوط نظام انہوں نے قائم کر لیا. دہشت گردی کے خلاف کوآپریشن بڑا آگے بڑھ رہا ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ خطے میں قیام امن کے لیے پاکستان کی جو کاوشیں اور کوششیں ہیں وہ کامیاب ہوں گی انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب، جب ہم کہتے ہیں کہ بھارت ملوث ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا بھارتی حکومت ملوث ہے؟ دیکھیے، جو یو ایس ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کی طرف سے وہ 15 صفحات کی انڈائٹمنٹ سامنے آئی جو انہوں نے پبلک کی، اس کے نتیجے میں اب یہ بالکل واضح ہو گیا ہے کہ جو قتل و غارت ہو رہی ہے وہ کوئی الوف گروپ یا کوئی دہشت گرد گروپ نہیں کر رہا، کوئی غیر ریاستی ادارہ نہیں کر رہا. وہ یہ ثابت کر دیتی ہے کہ یہ ریاست اس کے پیچھے ہے. یعنی کہ ریاست
انڈیا کی جو خود ریپبلک ہے وہ اس کے پیچھے دہشت گردی کے پیچھے ہے، اور وہ پاکستان میں تو خیر کئی سالوں سے ہو رہا ہے، لیکن ابھی وینکوور کا ذکر کیا گیا کینیڈا میں، اور پھر وہاں پہ امریکہ کا جو پلان کیا گیا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کینیڈا نے سفارتی دباؤ تو بہت ڈالا لیکن اس سے آگے نہیں بڑھا، اور امریکہ نے اپنی انڈائٹمنٹ کی رپورٹ تو بنا دی لیکن اس سے آگے نہیں بڑھے۔ تو لگتا ایسا ہے کہ ان ممالک کے لیے وہ انسانی حقوق جو ہیں وہ صرف ایک نعرہ ہوتا ہے، اصل میں جیو اسٹریٹجک پوزیشن اور جو ان کے معاشی تعلقات ہیں انڈیا کے ساتھ، اب بہت بڑی ترقی، بہت بڑی معیشت ہے، بہت بڑی مارکیٹ ہے وہ امریکہ کے لیے، اور پھر امریکہ انڈیا کو چائنا کے خلاف بھی استعمال کرنا چاہتا ہے اس خطے میں۔ تو نعرہ کچھ اور ہوتا ہے ان ملکوں کا اور اصلیت جو ہے وہ کچھ اور۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ تمام پینلسٹ کا۔ ناظرین، پبلک اوپینین کب ہوا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔